قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام نور قرآن میں آپ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت بھی سنتے ہیں، ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر صراط الجنان سے سماعت کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کے لیے کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آیتیں۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر کو سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا، اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔ تفسیر۔ وقد اضلوا کثیرا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے رئیسوں کی وہ بات بیان کی جو انہوں نے اپنی پیروی کرنے والوں سے کہی تھی، تو اس کے بعد عرض کی، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ قوم میں سے اور لوگ ایمان لانے والے نہیں، تب آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب عز و جل، تو معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والوں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر، اور اب انہیں ایمان لانے کی توفیق ہی نہ دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔ تفسیر۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کلام ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ پاک کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب حق ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہونے کے بعد ہی آگ میں داخل کر دی گئی، اور یہ بات واضح ہے کہ جہنم کی آگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس آگ میں منکرین قیامت کے دن ہی داخل کیے جائیں گے، اور ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ بعض گنہگار مسلمانوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں پر ہونے والا قبر کا عذاب زمین میں دفن ہونے پر ہی موقوف نہیں، بلکہ جس انسان کو عذاب ہونا ہے وہ جہاں بھی مرے اور مرنے کے بعد اس کا جسم کہیں بھی ہو اسے عذاب ہوگا، کیونکہ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہو۔ جی ہاں، چاہے وہ مردہ زمین میں دفن ہو یا نہ ہو، اور اس عذاب کو عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ تر مردے زمین میں ہی دفن کیے جاتے ہیں۔
اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی نصیحت اور عبرت ہے جو نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کی وجہ ان کے گناہ تھے، لہٰذا گناہ کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی دنیا میں ہی گرفت نہ فرما لے، پھر انہیں قبر و آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دے، اور اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلطان انبیاء کرام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اللہ عز و جل کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب عز و جل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے، ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے، جسے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ ترجمہ کنز ایمان، جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو۔ خوف خدا میں رونے کے بڑے فضائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قلب مستر کی لاج رکھ مولا، یہ صدا میرے چشم نم کی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روئے اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سوزش سینہ و جگر دے دے، آرزو مجھ کو چشم نم کی ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ سنیے، نجات چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا نمبر 1، اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اور دوسری بات فرمایا تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور تیسرا، گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ اللہ اکبر، لائق نار ہیں میرے اعمال، التجا یا خدا کرم کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، ترجمہ کنز ایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس قدر روئے کہ ان کی مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسوؤں سے تر ہو گئے، بھیگ گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے، جو اصحاب صفہ تھے وہ اور بھی رونے لگے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ پاک کے ڈر سے رویا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پیارا انداز ہے اللہ کے خوف سے رونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کا، گڑ گڑانے کا۔ یہ کیسا پیارا مقام ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے، گناہوں پر اللہ ہم سب کو ندامت نصیب فرمائے، قرآن کریم کی اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے، قرآن کریم سیکھ کر اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، الحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں
ہمیں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن